تختی نمبر 2 مرکبات میں معلمین حضرات اور معلمات اسلام اس بات کی کوشش کریں کہ ہر بچہ، ہر پڑھنے والا وہ حروف کی پہچان خوب کر سکے۔ جو حرف بچہ نہ بتا سکے تو پہلی تختی میں اسی حرف پر انگلی رکھ کر پوچھیں کہ پہلی تختی میں یہ حرف کون سا تھا۔ جب وہ بتائے تو کہو کہ اب اسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ یہ معلمین معلمات کی ذمہ داری ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلی تختی میں جس طرح کے 12 حروف کو ہم نے ایک الف مد کرتے ہوئے مد اصلی سے پڑھا، اسی طرح وہ حروف جب آئیں تو ان میں ایک الف کے برابر مد کریں اور آخر میں جھٹ کرنا ہے۔ مثلا با، تا، ثا، اسی طرح، اور اس کے آخر میں جھٹ کرنا ہے۔ اور جن 15 حروف کے آخر میں ہم نے پہلی تختی میں لمبا مد بتایا تھا، مد فرعی، تو اسی طرح پورا لمبا مد کرا کے اسی طرح ان کو پڑھائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دوسری تختی میں جب 2-3 حروف اکٹھے لکھے گئے ہوں تو اس میں ہر ایک حرف کو کامل کر کے پھر دوسرا حرف پڑھیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا ایک حرف ہے تا، نون، لام، اب اس میں بچہ اور استاذ غفلت کر کے یوں پڑھتے ہیں تا، نو، لام، تو نون کو مکمل نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے آپ اس میں کوشش کریں کہ جو حرف جس میں لمبا مد ہے اس میں 6 الف کے برابر مکمل کر کے حرف کو پھر دوسرا حرف پڑھیں، اور جس میں 1 الف کے برابر مد ہے اس میں 1 الف کے برابر مد کر کے پڑھائیں۔ اب ہم انشاءاللہ دوسری تختی آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ استاد کے ساتھ پڑھیں جی۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکب کی جمع مرکبات ہے، یعنی ملے جلے حروف لکھنے میں۔ اس میں پہلے ایک حرف علیحدہ ہوگا، وہ مفرد ہوگا، اس کے بعد اسی حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا کر نقشہ بتائیں گے کہ مثلا الف ہے، ابھی الف کبھی یوں لکھا جاتا ہے کبھی یوں لکھا جاتا ہے، تو الف کی شکلیں تبدیل کرنے کے لیے دوسرے حرف سے وہ مرکب لائیں گے اور پہلے الف کو علیحدہ پڑھو۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با۔ اب کاف کو علیحدہ علیحدہ ایک مرتبہ کاف کو یوں لکھا جاتا ہے جو پہلا نقشہ ہے، پھر دوسرا کاف اس کے اندر چھوٹا نشانہ ہے، تو یہ 2 طرح کے کاف قرآن پاک میں آئیں گے۔ تو اس لیے بچے کا ذہن تیز کرنے کے لیے وہ دونوں طریقہ لکھنے کے جو علیحدہ طریقے ہیں اس کو لکھ کر پھر ان کو مرکب لایا جاتا ہے۔ کاف، 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 با، کاف، تا، کاف، الف، کاف، لام، با، کاف،
کاف سا. آگے میں طالب علم سے پوچھتا ہوں آگے یہ کون سا حرف ہے؟ با. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ تا. تا. آخر میں جھکنا دے تا. تا. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا. اس کے بعد نون. شاباشی ماشاء. دیکھو پہلے تختی میں نون میں لمبا مت تھا, یہاں بچے نے اسی طرح سنایا تو گویا پہلی تختی اس کو پکی ہے. یہ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا. اب ان کو مرکب کر کے لکھا گیا. اب یہ کیا ہے؟ با. الف. شاباش. آگے نون. الف. شاباش. اب اگر یہ حرف نہ پہچان سکے تو ہم پہلی تختی نکال کے کہیں گے کہ یہ حرف کیا ہے؟ نون. یہ کیا ہے؟ الف. اب الف. الف میں الف. الف. شاباشی. تو یہ ہو گیا. یہ بچے سے پوچھنے کا قاعدہ ہے. آپ بتائیں یہ کون سا حرف ہے؟ پڑھیں. تا. الف. ساتھ پڑھتے جاؤ. تا. الف. آگے یا. الف. یا. الف. الف. الف لام کا زیر ذرا باریک ہو. یا الف. یا. الف. آگے پڑھو. تا. الف. تا. الف. اب دیکھو اس کو طالب علم بچے کو یہ بتائیں گے کہ اوپر 3 نقطے ہوں, ہاں تو یہ کون سا حرف ہوگا؟ سا. سا. اگر نہ پہچان سکے تو پہلی تختی میں نکال کر اس کو بتانا چاہیے تاکہ اس دوسری تختی میں طالب علم کا مطالعہ جاری ہو جائے. آگے پڑھو. باسین. باسین. شاباشی. یاسین. یاسین. ماشاء اللہ. آگے پڑھو. نون. صاد. نون. صاد. اب دیکھو ماشاء اللہ یہ بچوں نے ٹھیک سنایا. اب آگے پڑھتے ہیں. تا واد. سا تو. سا جیم. تا حا. تا میں بھی ایک الف کے برابر مت تھا پہلی تختی میں, ہا میں بھی. اب دونوں کو ایک برابر پڑھیں گے اور آخر میں جھٹکا بھی نہیں لائیں گے. تا حا. نون خا. یا حا. با جیم. یا میم. با میم. نون میم. تا میم. سا میم. عجیب کمال کیا ہے. اس نورانی قاعدے کے لکھنے والے مرتب کو اللہ پاک کروڑوں رحمتیں اور جنت عطا فرما دے. اس نے یہ کمال کیا ہے کہ دیکھو یہ میم کو 5 مرتبہ لایا ہے. ہاں جی, تو ایک مرتبہ یا کے ساتھ تاکہ طالب علم کو معلوم کر سکیں کہ یا کو پہچانتا ہے کہ نہیں ہے. نیچے 2 نقطے ہوں تو کون سا حرف ہوگا؟ یا. کون سا حرف ہوگا؟ نیچے 1 نقطہ ہو تو کیا ہوگا؟ با. اوپر 1 نقطہ ہو تو کیا کہیں گے؟ اوپر 2 نقطے ہوں تو کیا کہیں گے؟ تا. اوپر 3 نقطے ہوں تو کیا کہیں گے؟ دیکھو میم کو ان حروف کے ساتھ لا کر طالب علم کا امتحان لے رہے ہیں کہ پہچانتا ہے کہ نہیں. اگر طالب علم ٹھیک پہچانتا ہے حروف کو تو یہ تختی پہلی پکی ہے اور وہ اچھا جا رہا ہے, استاد نے حق ادا کیا. اگر طالب علم نہیں پہچانتا تو یا طالب علم کی غفلت ہے یا استاد کی غفلت ہے. با یا. یا. آگے پڑھو جی. با یا. اب دیکھو یا کو
مختلف حرفوں کے ساتھ ملا کر مرکب لا رہے ہیں تاکہ پہلے حرف کو ہم پہچانے نقطے کے ذریعہ. نیچے ایک نقطہ تو با ہو گیا, اب نیچے دو نقطے یا نون یا تا یا سا یا. اب ایک اور کمال کر رہے ہیں, باریک اشارہ ہے کہ ایک نون کی نشانی بناتے ہیں اور ایک با کی. ہاں جی, پہلے اگر ایک نقطہ اوپر ہے تو کون سا حرف ہے؟ اونچے آواز سے کیا کون سا حرف ہے؟ ہاں. اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ با. اب اس کو تبدیل کرتے ہیں, نون با لام. اب اس کا الٹ پہلے با کو لاتے ہیں, با نون لام. اب دو نقطے اوپر پھر دو نقطے نیچے, تا نون لام. یا تا لام. یا سلام. نون با نون. با نون نون. ماشاء اللہ. پہلے نون کو مکمل کر کے دوسرا نون پڑھا تو ٹھیک ہے, اگر پہلے کو نامکمل پڑھا نون پھر یہ غلط ہوگا. تا یا نون. یا سا نون. با سا نون. اب پھر علیحدہ حروف ان کو پھر مرکب کر کے لائیں گے, جیم ہا خا. اب مرکب کر کے ہا سا, اوپر نقطہ آ گیا خا با, نیچے نقطہ جیم تا. تا ہا تا. یا جیم با. با خا تا. پہلے مفرد حرف تا گول شکل میں, پھر اس کے ساتھ دوسرا حرف علیحدہ ہا لایا گیا ہے, پھر ان دونوں حرفوں کو اور حروف کے ساتھ لکھنے میں مرکب کر کے پیش کیا جاتا ہے. اب پڑھو تا ہا با تا. اب یہ با کے نیچے ایک نقطہ اور تا کے اوپر دو نقطے, تو تا کو با کے ساتھ مرکب لایا گیا ہے. اب اسی کے ساتھ دوسرا حرف یا ہے, تا تا نون ہے. اچھا جی, ابھی معلم اور معلمہ کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ساتھ پڑھ رہے ہیں اب ان کا امتحان لیں. اب میں طالب علم سے پوچھتا ہوں, آگے پڑھو یا ہے, آگے پڑھو تا تا. آپ ساتھ پڑھتے جائیں, آگے پڑھو نون ہے. پڑھیں سارے, آگے آپ پڑھیں. یہ حرف کون سا ہے؟ آگے پڑھو یا ہا با. غلط پڑھ لیا. یا ہا با پورا کر کے پھر پڑھو
या हा बा आगे आप पढ़ें, सब पढ़ें पढ़ें। या हा बा या हा बा आगे पढ़ो आप। बा हा अलिफ अलिफ, ये तुम्हारी मजबूर आवाज अलिफ। बा हा अलिफ, बा हा अलिफ बा हा मीम, दाल, ज़ाल, जीम, दाल, आप आ जाए मौलाना, आगे हुरूफ आपने पढ़ने हैं। इधर बैठो मेरे सामने। खा ज़ाल, अब आप पढ़ाएं आगे। ये कौन सा हर्फ है, पढ़ो। ऊंचे आवाज से पढ़ो ना। आप पढ़ें साथ। जीम, सारा पढ़ो। जीम, शाबाश। अब अगर आपका शागिर्द आगे हर्फ नहीं पहचानता, मसलन या, तो आप क्या करेंगे? पहली तख्ती में इस या को निकाल कर पूछें कि ये कौन सा हर्फ है। वो कहेगा या, तो आप कहेंगे ये भी या है। हाँ, इसमें क्या पहचान है? नीचे जब दो नुक्ते हों तो क्या होगा? या। तो यहाँ पर नीचे दो नुक्ते में या है। हाँ जी। अगर वो रा को न पहचाने तो आप कैसे उसको बताएंगे कि पहली तख्ती में रा पर उंगली रखकर पूछें कौन सा हर्फ है? रा। अब आगे आप पढ़ाएं ऊंची आवाज से। आगे पढ़ें। सीन, शाबाश। शीन, माना ये तो तख्ती मुरक्कबात की है और यहाँ सीन और शीन को मुफरद लाया गया है। इसकी क्या वजह है? ये समझाने के लिए कि पहले सीन इस तरह लिखा जाता है, फिर माशाअल्लाह, यानी सीन अलैदा, शीन अलैदा, फिर इस सीन और शीन को और हुरूफ के साथ इकट्ठा मिलाकर मुरक्कब उसकी शक्ल दिखाना। इसलिए पहले मुफरद की शक्ल, फिर मुफरद को मुरक्कब बनाने की शक्ल बताई जा रही है। आगे पढ़ाओ। शीन लाम, जिंदाबाद। सीन लाम, صاد ضاد عين غين عين جيم غين حاء باء عين يا غين अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर इसी तरह हर एक तालिब इल्म जिसके साथ आप तकरार कर रहे हैं, अगर हर एक को यूं तैयार किया है तो आप उस्ताद होने के काबिल हैं, मुदर्रिस बनने के। अगर आपने इसी तरह हक नहीं अदा किया तो आप अपनी उम्र ज़ाय कर रहे हैं, उनकी भी ज़ाय कर रहे हैं जी। आगे पढ़ो जी। बा,
مفرد حروف کو لایا جاتا ہے، اس کا نقشہ دماغ میں بٹھا کر پھر آگے ان کو مرکب لکھا جائے گا۔ فا، قاف، واو، اب مرکب ہو کر قاف، لام، فا، واو۔ اب قاف اور فا دونوں کے سرے ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، لیکن قاف کو پہچانیں گے دو نقطوں کے ذریعہ اور فا کو پہچانیں گے ایک نقطہ کے ذریعہ، ورنہ دونوں کے سر لکھنے میں ان کے سرے ایک جیسے ہیں، ہاں ایک جیسے شکل والے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک نقطے والا فا اور دو نقطے والے قاف۔ قاف، واو، نون، قاف، را۔ ایک آخر میں ایک بھائی کی آواز میں جھٹکا محسوس ہوا، را یہ غلط ہے، نون، قاف، را۔ یا، فا، را، یا، فا، میم۔ یہ دوسری میم دوسری طرح کی ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر وہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ دوسری شکل والی میم ہے، میم۔ اب حمزہ ہے، حمزہ تین شکلوں میں آتا ہے، پہلے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، سین، حمزہ، لام۔ تمت بالخیر، یہ دوسری تختی مکمل ہو گئی۔ اب اذان کے بعد پھر اسلامی تعلیمات میں سبق پڑھ کے عصر کے بعد آج سبق نہیں ہوگا۔ اب تجوید کا قاعدہ حق القرآن پڑھنے کے بعد اب ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شعبے تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اب یہ پڑھ رہے ہیں اسلامی تعلیمات کے صفحہ نمبر 6 سے۔ اللہ جل شانہ کے آخری نبی اور سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف سے بولنا شروع کیا اور یہ کلمات سب سے پہلے پڑھے۔ مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سیرت خاتم الانبیاء کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے والی والدہ سے جب انہوں نے دودھ چھڑایا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مبارک کلمات آپ اپنے گھر میں بچوں کو سکھائیں، بہن بھائیوں کو سکھائیں اور بار بار پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ آج کل کے چھوٹے بچے
جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ماں باپ ان کو نعوذ باللہ گانے سکھاتے ہیں، ماں باپ کا نام سکھاتے ہیں، کوئی گالی سکھاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی جب اپنی زبان مبارک سے بولنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی تعریف اور بڑائی. کتنا عجیب درس دیا امت کو. پیغمبری نہیں ملی تھی، نبوت رسالت نہیں ملی تھی، اور بچپن میں چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. چھ کلمے جو جاری تھے صفحہ نمبر 12 میں آپ 3 کلمے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یہ عظیم الشان کلمہ توحید ہے. اس کو بار بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی توحید کا سبق پختہ ہوگا، دل منور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت مضبوط ہوگا. پانچواں کلمہ استغفار ہے. آپ سے ہم سے قصداً خطاً گناہ ہو جاتے ہیں، چھپ کے ظاہر، جو گناہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے، تمام گناہوں سے معافی کے لیے یہ الفاظ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آج آپ نے عین اور غین کا مخرج بھی پڑھ لیا. اب جس نے یہ مخرج نہیں پڑھا ہوتا تو غیوب کو کہتے ہیں عیوب. ہاں جی، غین کی جگہ عین پڑھتے ہیں اور عیوب کو پڑھتے ہیں غیوب، الٹا پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ آپ اگر مخارج میں کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں محنت کی ہے تو ابھی آپ عین اور غین کو اپنے مخرج میں صحیح ادا کر سکیں گے. چھٹا کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه
وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. इसके बाद आप खुद भी नमाज ठीक करें, अपने बहन भाइयों को मुसलमानों की नमाज ठीक करें तो उनको अत्तहियात यूं पढ़ाएं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु। अब स्वाद के बजाय कोई सीन पढ़े तो माना गलत हो जाएगा, ख्वा के बजाय ता पढ़े, वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इशा की नमाज के बाद जो फर्ज और सुन्नत के बाद आप वितर पढ़ते हैं 3 रकात, तो 3 रकात में वितर के आखिरी रकात में कुनूत पढ़ते हैं। हाँ जी, दुआ कुनूत वो यूं है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। आज पढ़ लिया ना कि
کہ لحن جلی ہوگا اگر انا میں الف میں مد نہ کیا اور ان نہ پڑھ لیا، ان نستعین ہوگا تو وہ انا کا معنی نہیں ہوگا جو جمع کے لیے. انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. ایک ساتھی کی آواز فا میں سین کی طرح غلط نکل آئی، فا میں آواز باریک ہوگی. ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الله أكبر. تدریب المعلمین اور معلمات یعنی اساتذہ ٹریننگ کورس کے اسباب جاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں ابتدائی تعلیم اور تدریس کا طریقہ کار سیکھ لیں اور مسلمان بچوں کی تربیت اور تعلیم میں ہم حق ادا کر سکیں اور دین کی خدمت کے لیے چھوٹے بڑے ہر ایک کو تیار کر سکیں. اس کے لیے اساتذہ ٹریننگ شروع ہے اور یہ تدریب المعلمین و معلمات کے نام سے یہ کورس جاری ہے. ہم پہلے اپنے اکابرین اساتذہ کرام کے 2-3 نصیحت کی باتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن اور تجوید کے اسباب پڑھتے ہیں. تو اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں، نصیحتوں میں صفحہ نمبر 38 پر ہم پڑھ رہے ہیں مولانا کی تواضع اور عاجزی، کسر نفسی اور تواضع. صفحہ نمبر 38 کے آخری سطرے ہیں. باوجود اس فضل و کمال کے آپ نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اتنے علم کے باوجود بہت عاجزی کرنے والے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے والے تھے. کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے پر ترجیح نہ دیتے تھے. ایک دفعہ حضرت نے ایسی بلیغ تقریر فرمائی. مولانا رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بہت عجیب اور غریب فصاحت و بلاغت کی تقریر فرمائی کہ طلبہ جھوم گئے اور بے اختیار درس ہی میں حضرت کے سامنے آپ کی تعریف کرنے لگے. طلبہ کرام بہت خوش ہوئے اور درس کے اندر حضرت کی تعریف فرمائی. طلباء نے اپنی محبت جذبات کی وجہ سے آپ نے بے ساختہ قسم کھا کر فرمایا. مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب نے قسم کھایا اور فرمایا
میں اپنے کو تم میں سے کسی کے برابر بھی نہیں سمجھتا چاہے کہ زیادہ سمجھوں. یہ عجیب بات ہے. اتنے بزرگ عالم اور طلباء سے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تم میں سے کسی کے برابر نہیں سمجھتا، یعنی تم مجھ سے بہتر ہو چاہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھوں. اتنی عجیب تواضع، اتنا کمال. اور آگے کتاب والے لکھتے ہیں کہ آپ کو قسم کھانے کی مطلق عادت نہ تھی. قسم کھانا اچھی چیز نہیں ہے، آپ کی عادت بھی نہیں تھی، لیکن اس موقع پر بلا اختیار قسمیہ الفاظ آپ سے صادر ہو گئے. چونکہ دل کے اندر خلوص تھا اور تعریف کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اس وقت بغیر اختیار کے قسم کے الفاظ مبارک زبان سے نکلے کہ اے طلباء دین، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ عمل میں، ایمان میں، علم میں مجھ سے زیادہ ہیں. میں آپ کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا چاہے کہ میں کہوں کہ میں استاد ہوں، تم سے زیادہ ہوں. یہ تو نہیں سمجھتا، آپ لوگوں کے برابر کا بھی نہیں ہوں. گویا طلباء میں ادنا طالب علم ہوں یا آپ کا خادم ہوں. بس جی ہو گیا. اس بات کو رکھنے، یاد کرنے کے بعد، اس بات کے پڑھنے کے بعد، اب جو آپ نے مدرس استاد بنے گا وہ کیا تکبر کر سکتا ہے؟ پھر استادوں کی بات سن کر تکبر کرے گا کہ میں تو طلباء سے زیادہ ہوں، میں قابل ہوں، میں بڑا شہرت کا مالک ہوں. ہاں جی، اگر کسی کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود ہے، ایک رتی، تھوڑا ذرہ، تو پھر وہ تکبر نہیں کرے گا. سمجھ گئے؟ کہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے استاد دیے ہیں اور ایسے بزرگ دیے ہیں. تکبیر اولا فوت ہونا 41 نمبر صفحہ پر حضرت کا یہ بات سنو. دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں جب آپ تشریف لائے، کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو غالباً عصر کی نماز میں ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نماز پڑھنے کو مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے. لوگوں کی ازدحام، رش اور مصافحہ کی کثرت کے باعث باوجود عجلت جلدی کے جس وقت آپ جماعت میں شریک ہوئے تو قراءت شروع ہو گئی تھی. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ اداس، پریشان، چہرہ پر اضمحلال، غم برس رہا تھا، اور آپ رنج کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے تھے کہ افسوس 22 سال کے بعد آج تکبیر اولا فوت ہو گئی. اللہ اکبر. دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا اور آپ آئے جلسہ کے لیے اور لوگ مسافر کر رہے تھے. رش کی وجہ سے 1 منٹ تاخیر ہو گئی. تکبیر اولا امام نے کہی، امام کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ لوگ مسافر کر رہے تھے. راستہ نہیں تھا، صف میں آپ کھڑے نہیں تھے. ہاں، وہ بھی اپنے ارادے سے نہیں، لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے. پھر آپ نے نیت باندھی تو امام سے نے قراءت شروع کر دی تھی. سلام کے بعد کہا افسوس افسوس، بڑے رنجیدہ، بڑے مغموم، محزون ہو کر کہا کہ آج مجھے 22 سال کے بعد تکبیر اولا مجھ سے فوت ہو گئی. اب جو شخص سالہ سال 21-22 سال جو شخص تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھے وہ منافق نہیں ہوگا اور اس کو جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا، وہ جہنم سے بری ہوگا. 40 دن اور یہ 22 سال. اب دیکھو بھائی، آپ حضرات اور ہم سب طلباء ہیں، دیکھو کیا حالت ہے ہمارے اکابر کی. اس طرح اکابر کی اتباع، ایسے اکابر کی تواضع، اس طرح کی نماز کی پابندی اگر ہمارے اندر اس صفت پیدا ہو جائے، آپ لوگ اور ہمارے اندر، تو انشاءاللہ کتنی ترقی کر سکیں گے. اس بات کے سننے کے بعد کیا سبق ملا کہ بھئی اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت، علم میں کمال اور قبولیت، تو تکبیر اولا کو فوت نہیں کرنا. خواہ گھر میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، سالہ سال اور ہمیشہ 12 مہینے جماعت سے نماز پڑھنا تکبیر اولا سے. یہ سبق مل گیا. اور دوسری بات یہ سبق مل گیا کہ ہمارے اکابر کو جو اللہ نے قبولیت دی تھی
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ عبادت گزار تھے، بڑے عابد تھے، بڑے اللہ والے تھے، نماز ان کی صحیح تھی۔ آج طلباء کہ اگر مسلمان کی نماز صحیح نہ ہو تو اور اعمال کیسے ہوں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی باز پرس ہوگی۔ اگر نماز کی حالت ٹھیک نہ نکلی اور اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ اس لیے مردوں کے جماعت سے نماز پڑھنا، عورتوں کے لیے گھر میں اور گھر کے صحن میں برآمدہ بہتر ہے۔ برآمدہ کی نماز میں کمرہ کے اندر کسی گوشہ میں نماز پڑھنا عورت کے لیے بہت بہتر ہے جی۔ جتنا حجاب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا جی۔ اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون۔ یتلو علیکم آیاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن کی تلاوتیں سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،